میں نے جب اسلام قبول کیا تو کچھ عرصہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہا۔ ایک دن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا اور اپنی داڑھی سنوار رہا، تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا یہ داڑھی کٹوا دو۔ تو میں نے کہا کہ ابا میں داڑھی تو نہیں کٹوا سکتا کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو ابا فرمانے لگے اچھا ایسے کرو یہ چھوٹی کروا دو۔ میں نے کہا کہ ابا چھوٹی تو داڑھی نہیں ہوتی نا۔ تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا اگر میں تجھے حکم دوں کہ یہ داڑھی کٹوا دو، تو میں نے کہا کہ ابا آپ کے حکم کے پیش نظر میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹوا سکتا۔ تو میرے ابا بڑے حیران ہوئے، مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ اوے یہ جو تیرے مسلمان دوست ہیں کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ انہوں نے تو اپنی کلین شیوز کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اس قدر کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تنگی، تکلیفیں، پریشانی اور مشقتیں اٹھائیں دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ابا بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے نہیں۔ ایک فقیر تھا، اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اگر اس فقیر کے پاس، اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سخاوت چلتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ فقیر کی عادت تھی نا قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے، سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، ہاں بھی ہمارا قرض دو۔ جو بھی پیسے مانگنے والا آتا بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تجھے تیرا قرض دیتے۔ کافی قرض خواہ اکٹھے ہو گئے۔ اب بابا جی پریشان تھا، پیسے ہیں نہیں، ان کو ان کا قرض کیسے ادا کرو۔ اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسا بیچنے والے بچے کی آواز آئی، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ فقیر نے اس کو آواز دی بیٹا ادھر آؤ۔ فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسا لے کر آیا۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسا ہے نا تیرے پاس، سارا پتیسا میرے ان مہمانوں کو کھلا۔ اس بچے نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دوڑ کر میں نے پتیسا بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے۔ اس بچے نے پتیسا سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ جب پتیسا ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو۔ بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا، بابا جی پیسے دو، پتیسا آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا، پیسے دو۔ فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، دیتے ہیں۔ تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہم غریب سے لوگ ہیں، میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، میری ماں نے صبح مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے، میں پتیسا بیچ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں، پتیسا بیچ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آج غریب ماں نے مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا، جاؤ بیچ گیا۔ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ تو بھوکی سو جائیں گی، مجھے پیسے دو، میں نے گھر جانا ہے، میری ماں میرے انتظار میں ہوگی۔ اب اس بچے نے کیا کیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے پیسے دو، مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو۔ ادھر بچے نے رونا شروع کیا، ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے، آ کر فقیر کو کہا بابا جی بندہ نا چیز کا یہ تحفہ قبول کیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی، اپنے خلیفے کو کہا یہ لو پیسے، جتنے بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں سب کو ان کا قرض دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو۔ قرض والوں کو ان کے پیسے دے دیے گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا میاں تمہاری مہربانی، اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا؟ یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور یہ پیسے دینے کے لیے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک بچہ رونے والا آیا ہے، سب کا کام کر۔ میرا حضرت بڑا بیٹا محمد علی، میں اس کو لے کے نا جوتی لینے چلا گیا، شرارتی ہے وہ بھی، ذرا بچہ تھا، مجھے نہیں پتا لگا اس نے کب میرے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑوا لی اور سروس کی یا باٹا کی دکان تھی، وہ بھاگا، پاؤں سلپ ہوا، سیدھا جا کے جوتیوں کے ریک سے لگا، حضرت اس کی یہاں سے آنکھ پھٹ گئی حضرت۔ یہ میں نے حضرت اس کو اٹھایا ہاسپٹل لے کے چلا گیا، ہاسپٹل والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جی حضرت صاحب دا منڈا ہے، ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو گئے حضرت، انہوں نے صاف صوف کر کے نا، جو ڈاکٹر تھا مجھے کہنے لگا حضرت سٹچ کرنا پڑے گا۔
میں نے کہا یار سٹچ تو بغیر ہی نشان پہ جانا ٹانکے کا. اس نے کہا نہیں حضرت کھل اتنا گیا کہ سٹچ کرنا پڑے گا. میں نے کہا چل کر سے. میں بالکل پاس نہ کھڑا تھا تو مجھے ڈاکٹر کہتا حضرت تھی سائڈ تے ہو جاؤ تھوڑے کو ویکھیا نہیں جانا. میں ابو ہاں سخت دل ہاں میں ویکھاں گا کمر دی آپ. میں کھڑا ہو گیا. حضرت اس نے جیسے ہی وہ اسکن میں وہ نیڈل چبھائی نا, بچہ تھا نا اللہ سن ہو گیا تھا سارا لیکن ڈر گیا نیڈل دیکھ کے سوئی دیکھ کے. ظاہر پاس میں کھڑا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا کہتا ہائے بابا, کیا کہتا ہے ہائے بابا. حضرت جی ہائے میرے اندر بڑھ گئی حضرت, اور میرا دل ایسا گھبرایا مجھے چکر آیا اور میں زمین پہ گر گیا. ایک منجی تے ایک اسٹیچر تے پتر پہ ہے, ایک اسٹیچر تے پیو پہ ہے. حضرت تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آئی. پھر اس دن مجھے پتہ لگا تھا کہ باپ کو بھی اپنے پتر سے بڑا پیار ہوتا ہے. صرف پتر وہ اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے. اس کو اظہار نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو یار. تم کلابوں میں اس کا نام ہی نہیں لیتے کوئی بھی. تم نے اس کو ردی بنا دیا. تم نے اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا کوئی بھی. یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر, ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا. اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا. تو ہوا یہ کہ 3 بھائی تھے, ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن, سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو, ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے, چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا, بہت نیک تھا. اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان, خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. سٹیپس ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹا سن پھر اور سن پھر اور سن, اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر, شی لکس گڈ. آواز تو بہت اچھی ہے نا, بات کرنا شروع کی. آواز اور پسند آئی, دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی. ٹیک اے لک ایٹ ہر, دیکھو لک ایٹ ہر. ہاتھ دیکھتا تھا, ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو, اور پھر دیکھا, دل میں اور چاہت پیدا ہوئی, ڈیزائر آئی, ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی. اور پھر اندر جا کے دیا کر, باہر سے کیوں دیتا ہے, اندر جا کے دیا کر. اسٹیپ ان سائڈ, بی کانفیڈنٹ مین, بی بولڈ, ٹاک ٹو ہر, گو ان سائڈ. اندر گیا, اندر جا کے بات کرنا شروع کی. اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی, فرینکنس بڑھی. کرتے کرتے فزیکل ریلیشن قائم ہوا. فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا. ٹرو اسٹوری, یو کین سرچ اٹ آؤٹ تفسیر ابن کثیر میں. اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا, بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننسی ہو گئی. اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں, ریپوٹیشن بچانی ہے, کیسے ریپوٹیشن بچاؤں. وسوسہ ڈالا, فنش ہر, تم مر جاؤ گے, تم پھنس جاؤ گے, تمہاری امیج برباد ہو جائے گی. اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر. کین یو بلیو اٹ, اس نے اس عورت کو مار دیا اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کین یو بلیو اٹ, میجر سن, کسی کو مرڈر کرنا, وہ بھی اس اسٹیٹ میں. مار کر دفنا دیا ایک جگہ. کچھ عرصے بعد بھائی آئے, بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے. ہی سیڈ مجھے کیا پتا, آئی یوز ٹو لک آفٹر ہر. پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی, آئی ہیو نو آئیڈیا. بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے, سچ بول رہا ہوگا, عابد ہے. اب دیکھیں سب کو لڑوانا ہے نا, اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو. ہی کیم ان دا ڈریمز آف دا بردرز, اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا. اینڈ دے وینٹ اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دا ڈیڈ باڈی آف دیئر سسٹر, اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی پروون کہ اس نے مارا ہے. اور اس پہ پورا کیس چلا اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے. اینڈ دین
بادشاہ کے سامنے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو بھی رولر تھا اس وقت کا, اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے. اور دین شیطان اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا اینڈ ہی سیز ٹو ہم, مجھے سجدہ کرو, پروسٹیٹ ٹو می, میں تمہیں بچا لوں گا. کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا, کاؤنسل نہیں کرتا آیا؟ ڈو اٹ, سجدہ کرو مجھے, آئی ول سیو یو. اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ پروسٹریشن, دیٹ از دا بگیسٹ سن, یعنی دا مومنٹ ہی ڈیڈ شرک, ہی سیڈ انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. دیکھیں, پہلے سن کروایا, سن کروانے کے بعد ڈیپ ریگریٹ میں بھیجا اسے ڈسٹریس کاز کی, اور اس کے بعد اس کو فیئر کاز کیا اس کی ریپیٹیشن کا. دس از دی انمیٹی, دس از دا پیک آف انمیٹی. لک ایٹ دا اسٹریٹجی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے. کین یو بلیو اٹ؟ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے, کھیت بھی دیے, بہت زیادہ جانور بھی دیے, بڑی دولت, بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے, اس کا نظام ہے. جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب, اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, ایوب میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے, میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے, ایک میں 14 بیٹے, کھیت کھلیان باغ, بڑا کچھ, تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو, جا کے جاؤ, جا کے. کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ, جاؤ آزما لو. فرشتے آ گئے, ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے, جل گئے کھیت. ایک دن لگا, بننے میں وقت لگتا ہے, اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے, واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا, لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے, حوصلے سے, اطمینان سے. اس پر بس نہیں, اللہ کے نبی پیغمبر حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے, مہینے, سال نہیں, 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے, 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے, دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا, شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے, پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لیں, ابھی تو صرف 16 ہوئے, 60 ہو لیں, دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی, پھر سے جانور آ گئے, پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے, مال دولت جائیداد ہر چیز, گھر میں بیٹھے, شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے, سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی, اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ, دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں, دن سارے اللہ, دکھی رکھے تب بھی مہربانی, سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے, بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟
रब पूछता था, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अल्लाह पूछता था। फरमाते हैं 12 घंटे इस मजे में ही गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहाँ उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ। और साथ एक ख़त भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुँचाना चाहता था, पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतज़ार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूँगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके। अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है। और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब ज़रा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की ज़रूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था। इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया। कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के, खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूँ। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात
और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे करम नवाजी करता है। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का। बहन की शादी को 6 साल हो गए, मैं कभी उनके यहाँ नहीं गया। ईद शब रात अम्मी या अब्बू चले जाते थे। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हशर नशर कर देते हैं, और आपकी माँ जो हमसे चुप चुपा कर कपड़े, साबुन और कभी कभी को चावल के थैले भी भर के दे देती है। अपनी माँ से कहो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपने घर का बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था और मेरी माँ सब कुछ मेरी बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी तो उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से से कहा कि माँ, बहन को कहा करो ईद के दिन आया करे, और ये जो आप साबुन, चावल और ये जो चीज़ें देती हो इनको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने ये सारी बातें सुन ली। 4 बज रहे थे, बच्चों को तैयार किया तो बहन ने कहा कि भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा बहन रुक जाती कुछ दिन। बहन मुस्कुराई और बोली नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मुझे जाना है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटी का भी तो हक बनता है। मैंने गाली देते हुए कहा जो कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी ने भी बहन को बुरा भला कहा, वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया और मेरे घर के हालात ख़राब हो गए। जितना सब कुछ था मैं उसके इलाज पे लगा चुका था। मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था। लाखों रुपए लगा चुका था और भूख सर पे थी। परेशानी की हालत में कमरे में बैठा शायद अपने हालात पे रो रहा था। उसी वक्त मेरे घर में वही बहन आई। मैंने गुस्से से बोला ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई और कहा कोई ज़रूरत नहीं गोश्त और बिरयानी बनाने की। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहा बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से कंगन निकाले और मेरे हाथ पे रख दिए और आहिस्ता से बोली पागल तू एम ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च करो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। शक्ल तो देख जरा तूने क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखी जा रहा था। बहन ऐसा से बोली किसी को मत बताना, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा दिया और 1000 रुपया मुझे दिया जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली बच्चों को गोश्त ला देना और परेशान मत हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख कितने बाल सफ़ेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी तो उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर चुका था मैं। हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बिगाना कर देते और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं करती। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गई। अपने घर में खुदा जाने वो कितने दुख सह रही होगी। कुछ लम्हे के लिए अपनी बहनों के पास बैठकर हालचाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून सा आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं और भाई बाप का रूप होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक दरवेश भी गुजरे हैं, सादे बंदे, हजरत बहलोल दाना, असी किसी दे कुछ भी ना लगते ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्ना गा देता जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब, तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का
آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. عمل کا رستہ. وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا. دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا. آپ دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے، اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے. وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں. آپ آ گئے، تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے جی. کتنے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پہنتا ہے. کتنے جے دل؟ لے آؤ ٹھنڈی بال وائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، پر ہم انہیں دیکھ سکتے. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی. کوئی بندہ لاکتے مارے چانڈتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھل کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں. میں نے کہا طلاق ہو گئی. کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی. میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دیں تو بعد چاکھے میرا ارادہ تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے. میرا خیال ہے تینوں کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی. میرا ارادہ ہی نہیں تھا، غصہ آیا، لڑائی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھونسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی. اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. سال بعد بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے. یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا. فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں. چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر. اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرتے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں بربک الکریم. اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سود پڑے، تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی.
اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ جو بچپن ہوتا ہے نا یہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں بندے کو بڑی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ بچپن میں بندہ لالچ سے پاک ہوتا ہے، حرص سے پاک ہوتا ہے، ہوس سے پاک ہوتا ہے۔ پھر جو معاملات گزرتے جاتے ہیں پھر بندہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا نا جی بچپن میں چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے جی، کتنا پیار ہوتا ہے چھوٹے بھائی سے، یہاں تک کہ اگر ہمارے چھوٹے بھائی کو کچھ کہہ دینا تو ہم لڑنے نکل جایا کرتے تھے، جذباتی ہو جاتے تھے، ہائپر ہو جاتے تھے، اور تیری جرت کیویں ہوئی ہے، تو میرے ہندیا میرے چھوٹے بھرا مت لایا، میں تیرے ہاتھ وڑ دے گا، اس طرح کے پھر جملے جذباتی ہو کے اپنے بھائی کی محبت میں ہم اپنی زبانوں سے ادا کیا کرتے تھے۔ اور جو چھوٹا بھائی تھا اس کے لیے بھی بڑا بھائی بڑا مان ہوتا تھا، یہ میرا بڑا بھرا ہے۔ لیکن دیکھ لو ذرا جی، جب دنیا سے محبت ہوئی، وہ بھائی جس کے لیے ہم لوگوں سے لڑنے جایا کرتے تھے اب ہم خود ہی اس سے لڑ پڑے ہیں۔ پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ کنویں کا میلا کچیلا پانی پیتے تھے، 100 سال تک جیتے تھے۔ اب ہم RO سے فلٹر شدہ پانی پی رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ کولو کا گندا مندا سا تیل کھاتے تھے، بڑھاپے تک محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتوں میں ہل چلاتے تھے۔ اب ہم فلٹر شدہ، ڈبل ٹرپل فلٹر شدہ تیل کھا رہے ہیں، جوانی میں ہانپتے پھرتے ہیں۔ پہلے وہ بڑے بڑے ڈیلوں والا نمک پیس کے کھایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحت مند تندرست توانا تھے۔ اب ہم آیوڈین، فلٹر شدہ، ریفائن شدہ وہ نمک کھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بلڈ پریشر لو اور تیز ہو رہا ہے۔ پہلے وہ ببول، کیکر، ٹالی، نمک اور کوئلے کے ساتھ دانت صاف کیا کرتے تھے اور بڑھاپے تک چبا چبا کر کھاتے تھے۔ اب ہم کولگیٹ اور سینسوڈائن والے بھی، سینسٹیوٹی کے برانڈز والے بھی، ہم تمام لوگ آئے روز ڈینٹسٹ کے چکر لگاتے ہیں۔ پہلے وہ مائیں جو 5-5، 6-6 بچوں کو گھر میں پیدائش جن کی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی 80-80، 70 سال کی عمر میں کھیتوں میں جا کے کام کیا کرتی تھی، اور اب پہلے ہفتے بچے کی پیدائش کا جب پتہ چلتا ہے، پہلے ہفتے سے لے کے آخری ہفتے تک ڈاکٹرز پراپر چیک اپ کرتے ہیں، لیکن بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ نبض پکڑ کر بیماری بتا دیا کرتے تھے، دوائی دے دیتے تھے، اور اب اتنی بڑی لیبارٹریز کے بعد بھی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا کہ بندے کے اندر بیماری کون سی چل رہی ہے۔ پہلے بزرگوں کے گھٹنوں اور کمر میں دردیں کہاں ہوتی تھی، اب ہم جوانی میں کمر اور گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن تو بنتا ہے نا، کہ پہلے لوگ وہ جو کالا گڑ ہوتا تھا اس کی بنی ہوئی مٹھائیاں بھی بڑے شوق و ذوق سے کھاتے تھے، اور اب کھانے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ شوگر ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان نے ترقی کی ہے یا زوال پذیر ہو گیا ہے۔ پہلے اشیاء کی یوں فراوانی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھار گھر میں گوشت پکا کرتا تھا، ایک ایک بوٹی حصے میں آتی تھی، لیکن لوگ خوش تھے۔ ایک ایک جوڑا ہوا کرتا تھا نیا جو کسی شادی بیاہ پہ پہنا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے وہ اثار کا جذبہ ہوتا تھا کہ تم پہن لو، میں کوئی دوسرا پہن لیتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں جب کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو لوگ اپنا دودھ ان کے گھر دے آتے تھے کہ آج ان کے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو ارد گرد والے یہ شکایت کرتے تھے، اپنے مہمانوں کو آپ ہمارے گھر بھی لے کے آئیں۔ لوگوں کے بڑے دل ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد سانجے ہوا کرتے تھے، لیکن اب انسان نے ترقی نہیں، زوال پذیر ہو گیا ہے۔ دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام، تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش آیام، تو تیری سوچ تیرے شہر کی تنگ گلیوں جیسی، میرا دل کشادہ ہے گاؤں کے آنگن کی طرح۔ سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی عطا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ وہ ایک شخص تھا جو جگتوں کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا، ایک دوسرے کو ہنسانے کی بدولت بڑا ہی مشہور تھا۔ ایک دن یہ جگتی شخص اپنے مرشد کریم کے پاس آیا، کہنے لگا مرشد مجھے حج پہ جانے کا بڑا ہی شوق ہے، آپ کرم نوازی کریں مجھے حج پہ بھیج۔ مرشد کریم نے فرمایا اور تو نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، تیرا کیا کام حج پہ، تو نے وہاں جا کر یہی
जुक्कतें मारनी, तूने इबादत वगैरह तो वहाँ करनी नहीं, अल्लाह अल्लाह तो तूने करनी नहीं, तूने यही जुक्कतें मारनी है, एक दूसरे को हंसाना है, एक दूसरे की नेकियां ख़राब करनी है, और तूने क्या करना है। रो कर कहने लगा मुर्शिद मैं हलफनामा देता हूँ, हलफनामे पे लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ, मैं वहाँ जाकर कोई जुक्कतें नहीं मारूंगा, मैं तौबा करूँगा, मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तमाम मुरीदों के सामने वादा लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं वहाँ जाकर कोई जुक्कतें, कोई मज़ाहिया काम नहीं करूँगा। मुर्शिद करीम ने इजाज़त दे दी, अपने मुरीदों के साथ इस जुगती शख्स को हज करने पे भेज दिया। ये हज करने को चला गया, वहां जाकर गिड़गिड़ा कर रोया, तौबा की, नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, इबादत पे जोर दिया, क्योंकि मुर्शिद से वादा भी तो लिया हुआ था। अल्लाह अकबर। जब टेंड कराने की बारी, इसने टेंड करवाया, बाल मुडवाए, सर पे हाथ फेरता है, बाल नहीं, सर पे हाथ फेरता है, बाल नहीं, था तो जुगती। खैर वापसी खच्चर के ऊपर घर की तरफ आ रहा था हज करने के बाद, सर मुंडा हुआ है, टेंड कराया हुआ है, सर पे बाल नहीं है, खच्चर के ऊपर, खोते के ऊपर सवार है, घर की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें हो रही हैं, वापसी की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहा है। आज के मेरे मालिक, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में अगर कोई चोर चोरी कर ले, कोई चोर पकड़ा जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस चोर को खोते के ऊपर बिठाते हैं, उसका टेंड कर देते हैं, बाल मूंड देते हैं, उसका सर मूंड के उसको खोते के ऊपर बिठा के गलियां फिराते हैं कि देखने वाला देखे, लोगों को पता चले कि ये है वो चोर। मालिक हम टेंड भी करा लिए, गंजा भी हो गया, बाल भी मुंडवा लिए, तो खोते ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, फिर गलते ना बनी ना। ओ मेरे करीम रब, मैंने बाल भी मुंडवा लिए, गंजा भी हो गया, खच्चर ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, अभी भी तूने मेरी बख्शिश नहीं की, तो फिर मजा तो नहीं आया ना। आए दूर में बैठा अल्लाह का एक वली देख रहा था, अल्लाह का वली देख रहा था, साथ में बैठने वाले शख्स से पूछा ये शख्स कौन आ रहा है, उसने कहा ये जुगतों में बड़ा ही मशहूर है। कहा चुप चुप चुप, खामोश हो जा, वो तो उस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं, वो तो इस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं। हाय जिस मकाम तक 40 साल की मुसलसल इबादत मुझे ना पहुंचा सकी, वहां उसका एक ही जुमला पहुंचा गया कि मालिक हम टेंड भी करा लिए, गंजा भी हो गया, खोते ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, फिर गलती ना बनी ना। अल्लाह के वली ने साथ में बैठे हुए शख्स से कहा खामोश हो जा, वो इस वक्त वहां है जहां हम भी नहीं, मैं देख रहा हूं, वो अल्लाह से मांगता चला जा रहा है, अल्लाह उसे देता चला जा रहा है, वो अल्लाह से बख्शिश मांग रहा है, अल्लाह उसे बख्श रहा है। जवानों, अल्लाह ताला को आपकी कब और कौन सी अता भा जाए ये आप भी नहीं जानते, इसलिए हर वक्त हर घड़ी उससे मांगे, अपनी जुबान से, अपने अंदाज से, क्योंकि वो सब जुबानें समझता है, वो सब अंदाज समझता है, वो सब जुबानें जानता है, वो सब अंदाज। कब्रिस्तान में खड़ा ये नौजवान ना तो किसी दुआ के लिए आया है और ना ही किसी जियारत के लिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपनी ही कब्र देखने आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसे 2 दिन बाद यहाँ दफनाया जाएगा, इसीलिए वो अपनी कब्र खुद देखने आया है। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी दास्तां है अली बनात की। अली बनात को जब पता चला कि उसे 4 माह से कैंसर है और उसके पास कुछ ही महीनों का वक्त है, हाय ये ज़िंदगी में कैसा मोड़ आ गया, तो उसने सबसे पहले अपना कारोबार, जो एक कामयाब तरीन कारोबार था, उसको बेच दिया। फिर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, घड़ियाँ और अपना सारा सामान जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल था, जो उसने अपने शौक़ से ख़रीदा था, वो सब कुछ अल्लाह की राह में चैरिटी कर दिया और अपनी ही ज़िंदगी में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड था। अफ्रीका में एक हस्पताल और एक स्कूल बनवाया और अपने नाम की एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम अली बनात रखा गया। अली बनात का कहना है कि कैंसर अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है जिससे मैंने अपने रब को पा लिया, क्योंकि एक दिन तो मरना ही था, तो क्या फ़र्क पड़ता है अभी जाऊं या कल जाऊं। इसी तरह अली बनात कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपने हकीकी खुदा से जा मिला। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे इस अली भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अगर आपको मालूम हो जाए कि
کہ آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے تو اس 2 دن میں آپ کا تعلق اور رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ یقیناً آپ سبھی کے ساتھ خوش اخلاق اور نرم مزاج سے پیش آئیں گے اور دنیا کی چیزوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دنیا کی چیزوں سے اتنی محبت مت کرنا، اگر کل کو چھوڑنا پڑے تو تکلیف ہو۔ آزمائشیں تو ہمارے نبیوں پر بھی آئی ہیں، آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک آزمائش ہے۔ دنیا کا ہر کام کریں لیکن ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے۔ بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر، ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا۔ اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 3 بھائی تھے، ان کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے۔ آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن، سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار۔ اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی۔ اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر۔ اب کوئی بھی عام آدمی ہو، ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے، چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا، بہت نیک تھا۔ اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے۔ دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان، خطوات الشیطان۔ اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے شیطان۔ ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا۔ سٹیپس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، چھوٹا سن، پھر اور سن، پھر اور سن، اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا، ٹیک اے لک ایٹ ہر، شی لکس گڈ، آواز تو بہت اچھی ہے نا، بات کرنا شروع کی، آواز اور پسند آئی، دل میں چاہت پیدا ہوئی یار یہ دکھتی کیسی ہوں گی۔ ٹیک اے لک ایٹ ہر، دیکھو لک ایٹ ہر، ہاتھ دیکھتا تھا، ظاہر ہے اس سے دل کیا کہ اور دیکھو، اور پھر دیکھا، دل میں اور چاہت پیدا ہوئی، ڈیزائر آئی، ایک فالس ڈیزائر اراؤز ہوئی، اور پھر اندر جا کے دیا کر، باہر سے کیوں دیتا ہے، اندر جا کے دیا کر، اسٹیپ ان سائڈ، بی کانفیڈنٹ مین، بی بولڈ، ٹاک ٹو ہر، گو ان سائڈ۔ اندر گیا، اندر جا کے بات کرنا شروع کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ بات چیت اور بڑھی، فرینکنس بڑھی، کرتے کرتے فزیکل ریلیشن قائم ہوا، فزیکل ریلیشن بھی آگے گیا، اور الٹیمیٹلی کمیٹڈ زنا، ٹرو اسٹوری، یو کین سرچ اٹ آؤٹ تفسیر ابن کثیر میں۔ اینڈ وین ہی کمیٹڈ زنا، بیکاز آف دیٹ شی بیکیم پریگننسی ہو گئی۔ اب جو اس کے ذہن میں فیئر آیا اور اب جو اس کے ذہن میں خوف آیا کہ اب میں کیا کروں، ریپوٹیشن بچانی ہے، کیسے ریپوٹیشن بچاؤں، وسوسہ ڈالا، فنش ہر، تم مر جاؤ گے، تم پھنس جاؤ گے، تمہاری امیج برباد ہو جائے گی۔ اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی کلڈ ہر، کین یو بلیو اٹ، اس نے اس عورت کو مار دیا، اور شی واز پریگننٹ ان دیٹ اسٹیٹ، کین یو بلیو اٹ، میجر سن، کسی کو مرڈر کرنا، وہ بھی اس اسٹیٹ میں، مار کر دفنا دیا ایک جگہ۔ کچھ عرصے بعد بھائی آئے، بھائیوں نے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ ہی سیڈ مجھے کیا پتا، آئی یوز ٹو لک آفٹر ہر، پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں گئی، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ بھائیوں نے یقین کر لیا شریف آدمی ہے، سچ بول رہا ہوگا، عابد ہے۔ اب دیکھیں سب کو لڑوانا ہے نا، اور اس کو الٹیمیٹلی ختم کرانا ہے بارسیسا کو۔ ہی کیم ان دا ڈریمز آف دا بردرس، اور ڈریم میں آ کے باقاعدہ بتایا کہ تمہاری بہن کو اس نے مارا ہے اور فلانی جگہ دفن کیا ہے۔ اینڈ دے وینٹ اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دا ڈیڈ باڈی آف دیئر سسٹر، اینڈ اٹ واز ایبسلیوٹلی پروون کہ اس نے مارا ہے، اور اس پہ پورا کیس چلا، اور کیس سے ثابت ہو گیا کہ بارسیسا نے اس کو قتل کیا ہے۔ اینڈ دین بادشاہ کے سامنے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو بھی رولر تھا اس وقت کا، اس رولر کے سامنے بارسیسا کو لایا جاتا ہے، اور دین شیطان اپیئرز ان فرنٹ آف بارسیسا اینڈ ہی سیز ٹو ہم، مجھے سجدہ کرو، پروسٹیٹ ٹو می، میں تمہیں بچا لوں گا، کیا میں اب تک تمہیں ہیلپ نہیں کرتا آیا، کاؤنسل نہیں کرتا آیا، ڈو اٹ، سجدہ کرو مجھے، آئی ول سیو یو۔ اور بارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا، اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ پروسٹریشن، دیٹ از دا بگیسٹ سن، یعنی دا مومنٹ ہی ڈیڈ شرک، ہی سیڈ انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔
देखें, पहले सिन करवाया, सिन करवाने के बाद डीप रिग्रेट में भेजा उसे डिस्ट्रेस कॉज की, और उसके बाद उसको फियर कॉज किया उसकी रेपुटेशन का. दिस इज द एनमिटी, दिस इज द पीक ऑफ एनमिटी. लुक एट द स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप, अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले गया उसे. कैन यू बिलीव इट? एक दरवेश भी गुजरे हैं, सादे बंदे, हजरत बहलोल दाना, असी किसी दे कुछ भी ना लगते ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने. हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई. तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां. वो कहते हैं जी मेरा किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा तो तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब. तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब. हम लोग पता क्या करते हैं, बेमाने सवाल. इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा. बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें. अमल का रास्ता. वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया. उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से. फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है? कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं. एक तो ये बताएं कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सजा किस बात की, और तीसरी बात यह कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग को कैसे जलाएगी? पहली बात यह कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सज़ा किस बात की, और तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग को कैसे जलाएगी? तो हज़रत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे तो उसने बड़ी सख्त बात की. कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी को नहीं आता. देखा ना, पड़ गए ना सोच में. नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं. मिट्टी भी कई दफ़ा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी, तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है. मजबूत रोड़ा पड़ा था. हज़रत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा. अब वो सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया. जाके उसने कोतवाले शहर को समझने SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है. बुला लिया. वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं. उसने कहा जी मार दिया. आप देखे वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है, और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है. मुझे मेरा सर फोड़ दिया है. बुला लिया. कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे हैं, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते हैं. आप आ गए, तशरीफ लाए. तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है. तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है. 3 सवालों का एक जवाब. उसने कहा क्या? फरमाने लगे इससे पूछ लो. उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल यह था कि रब है तो नजर क्यों नहीं आता. तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ. कहने लगे दिखा दर्द. दर्द होंदी है ना? वैसे मेरे मैदे में दर्द है जी. कितने है जी मैदा? मैदा नजर दर्द होती है कि नहीं? कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है. जिगर नजर आ रहा है? कहते मेरा दिल सौड़ा पैंदा है. कितने जे दिल ले आओ ठंडी हवा लवाइए. दिल है पर नजर. मैं तो क्या करता हूं, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ हैं, पर हम उन्हें देख सकते. हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी. कोई बंदा लाकते मारे चांडते उन्हें लड़ना है कि नहीं? कोई डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है? तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर, वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती, पर है तो सही ना. तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता. तो क़यामत में नजर आएगा, और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज राज के देखेंगे. और मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैंने अपना रब देखा है तो बड़ी सोहनी सूरत में देखा है.
बड़ी सोहनी सूरत में, और यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे। वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। अच्छा, दूसरी बात, हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा दूसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो कराता है शैतान कराता है, तो फिर इंसान को सजा क़यामत में क्यों मिलेगी? तो आप फरमाने लगे जा फिर तुझे रोड़ा भी शैतान ने मारा, मेरे ऊपर पर्चा क्यों कटा दिया, पकड़ जाके उसको। एक दोस्त सवाल पूछ रहा था मुझसे, कहने लगा पीर साहब मैंने तलाक दे दी है बीवी को गुस्से में। मैंने कहा तलाक हो गई। कहने लगे मेरा इरादा ही नहीं था, वो तो गुस्सा था तो निकल गई। मेरा इरादा, मैं कहा तू जो एक बंदा मार चढ़े उन्होंने कतल ही कर दें, तो बाद चाखे मेरा इरादा, तो तेरे इन्ना को कहन नाल कर दे, मेरा ख्याल है तेन कुछ नहीं कहेंगे, तेरे ते पर्चा भी। मेरा इरादा ही नहीं था, गुस्सा आया, लड़ाई। और कई दफा ऐसा होता है कि गुस्से के आलम में आपका वाकई मारने का इरादा नहीं होता, लेकिन गुस्से में पता ही नहीं चलता कौन सा घोंसा कौन सा मुक्का किसको लग जाता है ना जी। अब को बंदा का मेरा इरादा नहीं था, तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसलिए हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि रब है, उसके जलवे जगह जगह नजर आते हैं, और उसकी जात कयामत में नजर आए। वो किस तरह का है, किस म्यार का है, किस हाल में है, ये पता क़यामत में चलेगा। आपने फरमाया तेरा तीसरा सवाल क्या था? कहने लगा जी मेरा तीसरा सवाल ये था कि शैतान आग से बना है, तो आग को आग में डालेंगे तो उसे क्या तकलीफ होगी? तो आप फरमाने लगे तू किस चीज से बना है? कहने लगा मिट्टी से। तो फरमाया मैंने तुझे क्या मारा है? कहना मिट्टी। फरमाया दर्द हुई है? कहने लगा बड़ी। फरमाया उसे भी होगी। हुई है ना दर्द? कहने लगा हुई है। तो फरमाया उसे भी। एक दरवेश भी गुजरे हैं, सादे बंदे, हजरत बहलोल दाना, असी किसी दे कुछ भी ना लगते ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई, तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा तो तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब। तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते हैं, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें, अमल का रास्ता। वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है? कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताएं कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सजा किस बात की, और तीसरी बात यह कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा, तो आग आग को कैसे जलाएगी? पहली बात यह कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सज़ा किस बात की? और तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग आग को कैसे जलाएगी? तो हजरत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे, तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी को नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी, तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हजरत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब उस सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाली शहर को, समझ लें SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। आप देखे वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है, और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। मुझे मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे हैं, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते हैं।
آپ آ گئے تشریف لائے تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے. جی کتنے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے. جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے. کتنے جے دل؟ لے آؤ ٹھنڈی ہوا لوائیے. دل ہے پر نظر. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, پر ہم انہیں دیکھ سکتے. ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری اپنی ہے نا جی. کوئی بندہ لکتے مارے چانڈتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے. تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا. تو قیامت میں نظر آئے گا, اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے, کھل کے دیکھیں گے اور راج راج کے دیکھیں گے. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اچھا دوسری بات, حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو. ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے, کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں. میں نے کہا طلاق ہو گئی. کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا, وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی. میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دیں تو بعد چاکھے میرا ارادہ, تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے میرا خیال ہے تینوں کچھ نہیں کہیں گے, تیرے تے پرچہ بھی. میرا ارادہ ہی نہیں تھا, غصہ آیا لڑائی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھونسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی. اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے, اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں, اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. یقین کیجئے جب آپ کا گناہ کرنے کا دل کرے اس سٹوری کو ذہن میں لے آیا کرے. بارسیسا واز اے گریٹ ورشپر, ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا. اتنا نیک آدمی تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں اس کا چرچا تھا. تو ہوا یہ کہ 3 بھائی تھے, ان کی اکلوتی بہن تھی. وہ آئی گیس جہاد کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام کے لیے جا رہے تھے. آئی تھنک دیر واز اے بیٹل گوئنگ آن, سو دے ور گوئنگ فار دا ہولی وار. اور جانے سے پہلے انہوں نے جو اپنی بہن کی ذمہ داری سونپی وہ بارسیسا کو سونپی. اب ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آور سسٹر. اب کوئی بھی عام آدمی ہو, ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے, چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. بارسیسا نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی اور بہت شائع تھا, بہت نیک تھا. اب دیکھیں وہ ان کی بہن کو کبھی کھانا دینے جاتا تھا یا کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو نوک کر کے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. دیز آر فٹ اسٹیپس آف شیطان, خطوات الشیطان. اور خطوات الشیطان یقین کیجئے اتنی ڈسیپٹیو چیز ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ سن کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. شیطان ڈائریکٹ اگر کسی سے نعوذ باللہ یعنی اللہ معاف کرے زنا کروانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں لے کر جائے گا. سٹیپس ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹا سن پھر اور سن پھر اور سن, اور آہستہ آہستہ دیٹ الٹیمیٹ سن جس کی طرح وہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو بارسیسا کو اس نے وسوسہ ڈالا. ٹیک اے لک ایٹ ہر.
शी लुक्स मे बी शी लुक्स गुड. आवाज़ तो बहुत अच्छी है ना, बात करना शुरू की, आवाज़ और पसंद आई, दिल में चाहत पैदा हुई, यार ये दिखती कैसी होंगी. टेक अ लुक एट हर, देखो लुक एट हर. हाथ देखता था, जाहिर है उससे दिल किया कि और देखो, और फिर देखा, दिल में और चाहत पैदा हुई, डिज़ायर आई, यू नो, एक फॉल्स डिज़ायर अराउज हुई. और फिर अंदर जाके दिया कर, बाहर से क्यों देता है, अंदर जाके दिया कर. स्टेप इनसाइड, बी कॉन्फिडेंट मैन, बी बोल्ड, टॉक टू हर, नो गो इनसाइड. अंदर गया, अंदर जाके बात करना शुरू की, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत और बढ़ी, फ्रैंकनेस बढ़ी. करते करते फिज़िकल रिलेशन कायम हुआ, फिज़िकल रिलेशन भी आगे गया, और अल्टीमेटली कमिटेड ज़िना. ट्रू स्टोरी, यू कैन सर्च इट आउट तफसीर इब्न कसीर में. एंड व्हेन ही कमिटेड ज़िना, बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी हो गई. अब जो उसके जहन में फियर आया, और अब जो उसके जहन में खौफ आया कि अब मैं क्या करूं, रेपुटेशन बचानी है, कैसे रेपुटेशन बचाऊं, वसवसा डाला, फिनिश हर, तुम मर जाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी. एंड देन अल्टीमेटली ही किल्ड हर. कैन यू बिलीव इट? उसने उस औरत को मार दिया, और शी वॉज प्रेग्नेंट इन दैट स्टेट. कैन यू बिलीव इट? मेजर सिन, किसी को मर्डर करना, वो भी इस स्टेट में, मार कर दफना दिया एक जगह. कुछ अरसे बाद भाई आए, भाइयों ने पूछा हमारी बहन कहाँ है? He said, मुझे क्या पता, आई यूज टू लुक आफ्टर हर. फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया. भाइयों ने यकीन कर लिया शरीफ आदमी है, सच बोल रहा होगा, आबिद है. अब देखें, सबको लड़वाना है ना, और उसको अल्टीमेटली ख़त्म कराना है बारसीसा को. ही केम इन द ड्रीम्स ऑफ द ब्रदर्स, और ड्रीम में आके बाकायदा बताया कि तुम्हारी बहन को इसने मारा है और फलानी जगह दफन किया. एंड दे वेंट एंड दे फाउंड आउट द डेड बॉडी ऑफ देयर सिस्टर, एंड इट वाज एब्सोल्युटली प्रूवन कि इसने मारा है. और उस पे पूरा केस चला, और केस से साबित हो गया कि बारसीसा ने इसको कत्ल किया है. एंड देन बादशाह के सामने, उस वक्त का जो बादशाह था, जो भी रूलर था उस वक्त का, उस रूलर के सामने बारसीसा को लाया जाता है. और देन शैतान अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बारसीसा, एंड ही सेज टू हिम, मुझे सजदा करो, प्रोस्टेट टू मी, मैं तुम्हें बचा लूँगा. क्या मैं अब तक तुम्हें हेल्प नहीं करता आया, काउंसल नहीं करता आया? डू इट, सजदा करो मुझे, आई विल सेव यू. और बारसीसा ने पैनिक होके उसको सजदा किया. एंड द मोमेंट ही डिड प्रोस्ट्रेशन, दैट इज द बिगेस्ट सिन, यानी द मोमेंट ही डिड शिर्क, ही सेड इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन. शैतान ने ऐलान किया कि बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं जा रहा हूँ. देखें, पहले सिन करवाया, सिन करवाने के बाद डीप रिग्रेट में भेजा उसे डिस्ट्रेस कॉज की, और उसके बाद उसको फियर कॉज किया उसकी रेपुटेशन का. दिस इज द एनमिटी, दिस इज द पीक ऑफ एनमिटी. लुक एट द स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप, अल्टीमेटली शिर्क की तरफ ले गया उसे. कैन यू बिलीव इट? एक दरवेश भी गुजरे हैं, सादे बंदे, हजरत बहलोल दाना, असी किसी दे कुछ भी ना लगदे ते ना को साडा दर्दी, बिल्कुल सादे बंदे, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं, कपड़े भी फटे पुराने. हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई. तो बाज बंदे होते हैं ना, उन्हें 2-4 पहेलियां याद कर ली होती हैं, 2-3 कहानियां. वो कहते हैं जी मेरा किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा तो तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब, तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब. हम लोग पता क्या करते हैं, बेमाने सवाल. इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा. बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें. अमल का रास्ता. इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया. उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हजरत बहलोल दाना से. फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है? कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं. एक तो ये बताएं कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सजा किस बात की, और तीसरी बात यह कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग को कैसे जलाएगी? पहली बात यह कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि
اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دنا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں۔ مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے۔ مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دنا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا۔ جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا وہ SHO، کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا۔ اب دیکھے وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں۔ آپ آ گئے، تشریف لائے تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتنے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے۔ جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے۔ کتنے جے دل؟ لے آؤ انہوں ٹھنڈی ہوا لوائیے۔ دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں پر ہم انہیں دیکھ سکتے۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چانڈ تے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھل کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں۔ اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی۔ میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دیں تو بعد چاکھے میرا ارادہ، تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے، میرا خیال ہے تینوں کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی۔ میرا ارادہ ہی نہیں تھا، غصہ آیا، لڑائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھونسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی۔ اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی، ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی